کہا حضور پہلے مولوی بن کے لکھی تھی، اب انشاءاللہ فقیر بن کے لکھوں گا۔ جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں، جی جو تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں، بادشاہوں سے بھی وہ امیر ہوتے ہیں۔ ہو گیا فقیر، نظر پڑ گئی غوث پاک کی۔ اب اس نے کتاب لکھی، اپنی کتاب کا رد لکھا، اس کا نام ہے صفت الصفوہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ صفت الصفوہ۔ وہ تلبیس ابلیس کا رد خود لکھا۔ اب عرب والے اتنی منافقت کرتے ہیں، وہ تلبیس ابلیس تو بیچتے ہیں مگر صفت الصفوہ نہیں بیچتے۔ اور تمہارے اندر جرأت ہے، تم ایک تفسیر اس کی پہلے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب بیچتے ہو، تو تم صفت الصفوہ کو بھی بیچو۔ میرے استاد گرامی حضرت علامہ قبلہ و کعبہ محدث اعظم پاکستان مفسر اعظم اسلام حضرت سیدنا فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب صفت الصفوہ کا اردو میں ترجمہ فرمایا ہے۔ اب بازار سے ملتی ہے، آپ اس کو پڑھیں، اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا نور ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کو روتے ہوئے پڑھتا رہا قبلہ اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ عظیم الشان کتاب۔ تو میرے غوث پاک کی نظر کرم کی یہ شان ہے۔ وہ خالی تسبیحاں پڑھنے والے کوئی پیر صاحب نہیں تھے، وہ کچلے کاٹنے والے لوگ نہیں تھے، وہ بجق و قرآن کے عظیم مفسر بھی تھے، وہ حدیث پاک کے عظیم محدث بھی تھے، وہ مقدم بھی تھے، وہ علم الکلام بھی جانتے تھے، علم البیان بھی جانتے تھے، علم البدیع بھی جانتے تھے، علم الصنائی بھی جانتے تھے، علم الحیط بھی جانتے تھے، علم الہندسہ بھی جانتے تھے، علم البذاقت بھی جانتے تھے، علم الحیات بھی جانتے تھے، علم الممات بھی جانتے تھے، علم الاول بھی جانتے، علم الاخر بھی جانتے، علم الممات بھی جانتے۔ ہاں ان کو علم الصرف بھی تھا، علم النحو بھی تھا، ہاں ان کو علم المنطق بھی تھا، علم جیومیٹری بھی تھا، علم حساب بھی تھا، ہاں لغار سماعت کو بھی وہ جانتے۔ میرا ہوش اس دور کے مربجہ سارے علوم کو جاننے والا، پھر وہ علوم جو علوم روحانیات سے تعلق رکھتے ہیں، غوث پاک نے پڑھ لیے، سارے علوم پڑھ لیے، بغداد کے سارے علماء کا پانی بھر لیا، اپنے اندر سارے علوم پڑھ لیے اور چپ کر کے بیٹھ گئے، جنگل میں بیٹھ گئے، پتے کھا رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں اور بولتے کچھ نہیں۔ پڑھ کر جو بندہ نہ بولے وہ عظیم آدمی ہوتا ہے، پڑھا ہوا بندہ اگر چپ کر جائے اس کی چپ میں بڑی شان ہوتی ہے۔ وہ چپ کر گئے، کیا بات تھی؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے راز اٹھایا، فرمایا کوئی مثل نہیں جانی دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میر علی تھے جا نہیں جی اللہ جڑے راز حقیقت جان دے نہیں، جڑے راز حقیقت جان دے نہیں، جڑے راز حقیقت جان دے نے، جڑے راز حقیقت جان دے نے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جڑے راز حقیقت جان دے نے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ جنہ ویکھیا نہیں او بول پے، جنہ ویکھیا نہیں او بول پے، جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں او بول پے اور جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں۔ چپ ہو گئے غوث پاک، اب کون بلوائے، اب کون بلوائے؟ سب کچھ پڑھ لیا اور جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ مدرسہ نظامیہ میں جتنی کتابیں موجود تھی غوث پاک نے سینے میں ڈال لی، جتنے استاد سے ان کا علم حاصل کر لیا۔ غوث پاک خود فرماتے الفتح الربانی، کشف الاسرار اور غوث پاک کی فتوح الغیب، میں نے غوث پاک کی ساری کتابیں الحمدللہ پڑھی ہیں، مطالعہ کیا ہے اور ان کا درس بھی دیا الحمدللہ۔ آستانہ شریف میں میرے کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا مکمل درس دیا الحمدللہ آستانہ شریف پر بفر زون کے اندر الحمدللہ۔ محبت والوں، پیار والوں، غوث پاک خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبا، اور میں تو ابھی طالب علم تھا جب میں قطب کے مقام پہ پہنچ چکا ہوا تھا، اور جب وہ سب کچھ پڑھ لے گئے پھر کس مقام پہ پہنچ گئے تھے جی؟ وہ کون سا مقام تھا؟ چپ ہو گئے، جنگل میں جا کے بیٹھ گئے۔ 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا غوث پاک نے۔ کتنے اساتذہ سے؟ جن میں سے ہر استاد ولی کامل تھا، ہر استاد ولی کامل تھا، جنہوں نے 4000 اساتذہ سے پڑھا ہو۔ آپ سوچو کتنا علم ہوگا، مگر چپ کر گئے، بیٹھ گئے جنگل میں جا کے بیٹھے ہوئے۔ اب کون بلوائے جب اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شیخ، 4000 اساتذہ سے پڑھنے والا
جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، درختوں کے پتے کھا رہا ہے، ننگے پاؤں پھر رہا ہے اور کچھ نہیں کسی سے بات کرتا. کہیں انسان کسی کو دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے. یہ حالت تھی غوث پاک کی. میں وہ عربی کے کلمات اس وقت نہیں پڑھ رہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس میں اپنی گفتگو سمیٹنے پہ آ گیا ہوں. خاموش، چپ، بس درختوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، کبھی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی صحراؤں میں ہیں، خاموش ہیں. کبھی کبھی آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں. رات کی 14ویں رات تھی، رجب کا مہینہ تھا. رجب کا مہینہ تھا، 14 رجب کی رات تھی. غوث پاک فرماتے ہیں چاندنی چمک رہی تھی. اچانک میں نے 2 ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا، سفید اور پر نور. چاندنی کی چاندنی ماند پڑ گئی. وہ میرے قریب آئیں، کہا قوم یا عبد القادر، سبحان اللہ، عبد القادر اٹھ جا. میں کھڑا ہوا اور پھر میں جھکا، ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا. آگے بڑھ کر انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. میں نے ہاتھ چوما. انہوں نے فرمایا لما، کس لیے؟ لم تبعث، تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ تو بیان کوئی نہیں کرتا، تو بولتا کیوں نہیں؟ تو چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ پڑھنے لکھنے کے بعد سارے لوگ بڑی سے بڑی مسجد تلاش کرتے ہیں، بڑے سے بڑا ممبر تلاش کرتے ہیں، اور تو صحراؤں میں آ گیا ہے، پڑھتا کیوں نہیں؟ پہچان گئے کہ کون ہے جو مجھے بلوانے کے لیے کہہ سکتا ہے. چہرے اقدس دیکھا تو عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. غوث پاک اگر بولے بھی تو درود و سلام ہی بولے، بولے بھی تو درود سے ابتدا کی. جب درود پڑھ لیا حضور نے فرمایا وجہ تو بتاؤ. عبد القادر میرے دین کے لیے بولتے نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا حضور میں عجمی ہوں، دین بھی عربی ہے، جس ماحول میں رہ رہا ہوں یہ لوگ بھی عربی لوگ ہیں. کہاں میں اور کہاں میری تاثیر، مجھے اپنے علم پہ کوئی ناز نہیں ہے. جب غوث پاک نے اپنے علم پہ ناز کو چھوڑ دیا، اب نیاز خود تشریف لایا. اب آگے ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب آ. قریب کر دیا. اس دور کے کسی عالم کو یہ شان نہ ملی جو میرے غوث کو ملی. قریب کیا، فرمایا میں تو ایک بار کسی کھارے کنویں میں لعاب ڈال دوں عمر بھر کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن عبد القادر کی شان یہ 7 مرتبہ میں تجھے اپنا لعاب دہن ادا کر رہا ہوں. تم کیا میٹھا ہوگا، تیری قیامت تک آنے والی ساری قادریت کی نسل میٹھی ہو جائے گی. ارے بابا میں گیا ہوں عمرے پر، حاجی صاحب بھی گئے ہیں. جب وہ بدر شریف کے میدان سے پرانا مدینہ شریف کی طرف آنے والا جو روڈ ہے اس پر ایک کنواں موجود ہے آج بھی. جی میرے شفا اسے کہتے ہیں. ارے کھارا کنواں تھا، ارد گرد کھارے کنویں آج بھی. وہ کنواں میٹھا ہے. میں نے عربیوں سے پوچھا، بدوؤں سے پوچھا یہ میٹھا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے ایک بار رسول پاک نے گزرتے ہوئے اس پہ اپنا لعاب دہن ڈال دیا. آج 1000 سال ہو گئے وہ کنویں کا پانی میٹھا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار نہیں، مٹاؤ مٹاؤ مٹاؤ. ارے بابا وہ ایک کنواں نہیں خشک ہو سکا جس کا تعلق حضور کی نسل سے نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے. بس حضور کو لعاب دہن اس کو مل گیا، آج تک وہ کنواں خشک نہیں ہو سکا. اور جو میرے مصطفیٰ کا اپنا ہی چشمہ ہے، جو میرے مصطفیٰ کا اپنا نور نظر ہے، جو ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے نجیم الطرف ہے، سید ہے، آل رسول ہے، عبد القادر جیلانی ہے، اس کے دہن اقدس میں 7 بار لعاب دہن مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. اب قیامت تک نہ وہ مٹ سکتا ہے نہ اس کی گہرائی میں سکتی ہے. وہ ہمیشہ زندہ ہے اور سلامت ہے انشاءاللہ. اسے زندہ رکھنے والا اللہ، اسے زندہ رکھنے والا اللہ. غوث پاک مریدوں کے بل بوتے پر زندہ نہیں ہے، یہ مت یاد رکھنا اور اپنے اندر یہ بات مت سوچنا. غوث پاک کو مریدوں نے غوث پاک کو نہیں بنایا. غوث پاک کو یہ درجہ رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ نے عطا فرمایا. 7 بار حضور نے جب لعاب دہن عطا کر دیا، پھر جو 7 ہستی تشریف لائی ہوئی تھی ان کی طرف مڑ کر فرمایا علی تم بھی میرے بیٹے کو نوازتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی آگے بڑھے اس صحرا میں، فرمایا عبد القادر قریب ہو. عبد القادر قریب گئے، اپنے بابا مولا علی کے ہاتھوں کو چوما.
اور جناب مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن دیا. غوث پاک تیرے منہ پر کروڑوں سلام.